اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ برلن یونیورسٹی کے ڈاکٹر میور نے شیو، بلیڈ اور صابن پر برسوں تجربات کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو نتائج حاصل کیے وہ یہ ہیں: شیو سے جتنا نقصان انسانی جلد کو پہنچتا ہے، شاید ہی جسم کے کسی اور حصے کو پہنچتا ہو۔ دراصل شیو کا بلیڈ یا استرا جلد کو مسلسل کھرچتا رہتا ہے، اور ہر شیو کرانے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چہرے پر ذرا بھی بال محسوس نہ ہوں، تاکہ چہرے کے حسن اور نکھار میں کمی نہ ہو۔ اس کے لیے چہرے کی جلد کو استرے سے بار بار چھیلا جاتا ہے۔ اس سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض قبول کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ گندا استرا یا بلیڈ چہرے پر پھیرنے میں زیادہ طاقت خرچ کی جاتی ہے۔ اس طرح جلد کو مزید نقصان پہنچتا ہے۔ جلد پر زخم بن جاتے ہیں۔ یہ زخم اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن جلن کا احساس پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جب جلد پر خراش آ جاتی ہے تو جراثیم کو اندر داخل ہونے کا سنہری موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح داڑھی مونڈنے والا طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پہلے معمول کی پھنسیاں نکلتی ہیں، پھر اس کے علاوہ ایک جلدی سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض چھوٹ کے امراض پہلے چہرے کو اور پھر پورے جسم کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ان امراض کے نام یہ ہیں: مہاسے، جلدی خشکی، کیل، چھائیاں، ناک پر دانے، عام پھوڑے پھنسیاں، ایکزیما، پتی اچھالنا اور الرجی وغیرہ۔ شیو کا مسلسل عمل ایک غدود، جسے نخامیہ کہتے ہیں، پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، بینائی پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والا شخص سخت گنہگار ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو کسی بھی وقت جان نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا داڑھی کی سنت کو ترک کرنا ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، اس دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، شیو کرتے ہیں، وہ ان تمام بیماریوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی تارک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے کھلم کھلا نافرمان بھی۔ اللہ رب العزت ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔